علي علي أكبر علي 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 أكبر علي علي شبه پیمبر علي علي شبه پیمبر علي علي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان محترم، 11 شعبان معظم کی تاریخ مخصوص ولادت حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ساتھ ماہ شعبان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی وفات کی یا شہادت کی تاریخ نہیں ہے، کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں، اس مہینے کے بارے میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان شہری، یہ مہینہ شعبان میرا مہینہ ہے، رجب مولا علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کا، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو ماہ شعبان کی جہاں اتنی فضیلتیں ہیں، دعا کا حکم دیا گیا، استغفار ہے، صلوات ہے، بہت سارے اعمال ہیں اس میں، وہاں ایک خاصیت یہ ہے عزیزان محترم کہ اس مہینے ایسی عظیم ہستیوں کی ولادت ہوئی کہ اگر آپ دیکھیں کہ کربلا کی تمام عظیم ہستیاں اس مہینے ان کی ولادت ہوئی۔ پہلی شعبان ولادت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اس کے بعد 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت، 4 شعبان مولا عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت، 5 شعبان کی تاریخ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت، 7 شعبان حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت، اور 11 شعبان حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ۔ تو لہٰذا یہ مہینہ بڑا اہم ہے کہ اس میں تمام وہ ہستیاں جو کربلا میں جن کا ایک بہت بڑا اہم کردار تھا، وہ ساری ہستیاں اس مہینے ان کی ولادت ہوئی۔ اور ایک خاص بات کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا عزیزان محترم کہ کربلا کے اندر پنجتن پاک علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام خود موجود تھے، اور 4 ایسی ہستیاں تھیں جو شبیہ تھیں، جس میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام شبیہ مولا کائنات علیہ السلام، امام علیہ السلام کی شبیہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، معصومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شبیہ، حضرت قاسم علیہ السلام امام حسن کی شبیہ اور نمائندے فرزند امام حسن کے، اور اس کے بعد حضرت علی اکبر علیہ السلام شبیہ رسول، ہم شکل پیغمبر۔ آپ کی ولادت 44 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ 11 شعبان کی یہ تاریخ جس میں علی اکبر علیہ السلام کی ولادت، اور آپ کو اسی وقت جو ہے سمجھ گئے تھے لوگ جنہوں نے دیکھا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ شبیہ رسول ہیں، لیکن صرف صورت میں نہیں عزیزان محترم۔ دیکھیے آپ کی جب ولادت ہوتی ہے تو آپ کی تربیت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کی، اور اس انداز میں تربیت کی، ایسی تربیت کہ صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی اپنے حبیب رسول خدا کی طرح، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صورت میں بھی اور سیرت میں بھی شبیہ رسول تھے۔ تو ایسی عظیم ہستی حضرت علی اکبر علیہ السلام، ظاہر ہے کل زندگی اگر آپ دیکھیں 18 سال، لیکن مدینے کے واقعات بیان ہوئے ہیں تاریخوں میں کہ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، کریم ابن کریم تھے، ظاہر ہے تو یہ خاندان سے یہ شرف ملا تھا، یہ عزت، یہ کرامت
یہ سخی ہونا یہ خاندان بنی ہاشم کا خاصہ، سادات کا خاصہ۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ مدینے میں ظاہر عربوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب مہمان کو دعوت دی جاتی ہے تو کسی اونچی جگہ پر جو ہے آگ جلائی جاتی ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس گھر میں مہمان کے لیے انتظام ہے۔ تو آپ اکثر اوقات جو ہے مدینے کی بلند جگہ پہ آگ جلاتے تھے کہ تاکہ لوگ آپ کے بیت الشرف میں مہمان بن کر آئیں۔ تو آپ سخی کریم ابن کریم اور ظاہر ایسی شخصیت کے بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں کہ جب مولا عباس علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام ساتھ نکلتے تھے مدینے میں تو لوگ رشک کرتے تھے۔ ظاہر ہے کسی کو علی یاد آتے ہوں گے، کسی کو نبی یاد آتے ہوں گے۔ تو اس انداز میں آپ کی زندگی گزری۔ امام حسن کا زمانہ بھی دیکھا آپ نے، 44 ہجری ظاہر ہے آپ کی ولادت۔ امام حسین اور بی بی زینب حضرت عباس جیسی شخصیت کے زیر سایہ زندگی گزارنے والی یہ ہستی۔ جب آپ کربلا میں آتے ہیں تو کربلا میں آپ کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پورا واقعہ کربلا، تو اس وقت جو ہے حضرت علی اکبر نے جب سوال کیا، پورا واقعہ بیان کیا گیا، تو آپ نے یہی کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت سے کیا ڈرنا، کہ ہم موت سے جا ملے یا موت ہم سے آ ملے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے موت سے۔ ظاہر ہے مولا کائنات کیا ہے فرزند، یہ ایسی ہستی مولا حسین علیہ السلام کے اس فرزند کی خاصیت یہ کہ دیکھیے آپ اور ہم سب مشتاق ہیں امام حسین کے روزے کی زیارت، رخ انور کی زیارت کے لیے ہر کوئی مشتاق ہے، تمنا کرتا ہے، لیکن جس کی زیارت کی تمنا امام حسین کرتے تھے وہ علی اکبر ہے کہ جب آپ نے رن میں بھیجا، جہاد کے لیے بھیجا میدان کربلا میں، یہی جملہ کہا بنیہ تقدم، اور پھر ایک جملہ کہا ہے پروردگار عالم تو گواہ رہنا، میں اس فرزند کو، اس غلام کو، اس جوان کو بھیج رہا ہوں تیری راہ میں کہ جو میرے نانا رسول خدا کی شبیہ ہے، کس لحاظ سے، صورت میں بھی، سیرت میں بھی، رفتار میں بھی، گفتار میں بھی۔ اب یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ علی اکبر کی شان یہ ہے کہ جو شبیہ رسول ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، ایسی شان، صورت میں بھی، سیرت میں بھی، رفتار و گفتار میں بھی شبیہ رسول تھے۔ آپ اول قتیل بھی آپ کا ایک لقب ہے، یعنی کہ کربلا میں بنی ہاشم کی اولاد میں، خاندان بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید میدان کربلا میں۔ تو آپ کو ایسی عظمت ملی، امام حسین ایسی محبت کرتے تھے آپ سے۔ امام نے فرمایا کہ جب بھی پروردگار عالم میں اپنے نانا کی زیارت کا مجھے اشتیاق ہوتا ہے، تمنا ہوتی ہے، تو میں اس فرزند کی زیارت کرتا ہوں، اس فرزند کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے اپنے نانا کی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ ہستی عزیزان محترم حضرت علی اکبر علیہ السلام کہ جس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا تھا علی اکبر کی شہادت پر، اللہ دنیا بعدک الافا، اے علی اکبر تیرے جانے کے بعد یہ دنیا، یہ زندگی اس پر خاک ہے، یہ دنیا کسی قابل نہیں، یار جس کا فرزند علی اکبر جیسا ہو۔ تو علی اکبر صورت و سیرت میں شبیہ رسول، سب سے بڑا پیغام ہمیں درس جو ملتا ہے علی اکبر کی سیرت سے، بلکہ پورے کربلا والوں کی سیرت سے جو درس ملتا ہے کہ آج شبیہ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے پاس شبیہ تابوت بھی ہے، شبیہ ذوالجلال بھی ہے، علم کی شبیہ بھی ہے، مشکیزہ کی شبیہ بھی ہے، یہ تبرکات ظاہر شبیہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس شبیہ میں ایک اور اضافہ کریں کہ کربلا والوں کا جو کردار ہے، جو علم ہے، جو جذبہ ہے، جو اطاعت ہے، اس کی شبیہ بھی ہمیں بننا چاہیے۔ آج کا جوان جب عزاداری میں جائے جہاں اتنی شبیہ ہیں، زلجلے کی بھی شبیہ، علم کی شبیہ، تابوت کی شبیہ، تو عزادار بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جو کربلا والوں کی کردار کی شبیہ بن جائے۔ تو شبیہ رسول، ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی پوری زندگی میں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اطاعت ایسی کرنا چاہیے کہ ہم
جو ہے معصوم کے ماننے والوں کی شبیہ بن جائیں. ظاہر ہے معصوم جیسا کوئی نہیں بن سکتا، علی اکبر حضرت عباس جیسا کوئی نہیں بن سکتا، لیکن ان کے چاہنے والے ان کے غلاموں جیسا تو بن سکتے ہیں، چاہے وہ اپنی ابن مظاہر ہوں، چاہے وہاب کلبی ہوں، چاہے زہر ابن قین ہوں، چاہے جون ہوں. تو ایسا غلام بنے کہ عزیزان محترم کہ لوگ اسے شبیہ ہے مولا کہنے لگے، کہ یہ اپنے مولا کی طرح جو ہے کردار بھی ہے اس کا، یعنی یہ چاہتا ہے کہ کردار و اطاعت میں جو ہے اپنے مولا کے قریب ہو جاؤں. وآخر الدعوانا ان الحمد